صوفی صاحب آئی اسٹارٹ ود یو. کل آپ اس سیمینار کا حصہ بھی تھے, آپ یو آر ون آف دا پینلسٹ جنہوں نے اس پر بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ جو اس کی امپلیکیشنز ہونی ہیں یا جو انٹرنیشنل لاء کہتا ہے یا جو بھارت کر رہا ہے اس پر روشنی ڈالی, بات کی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو یونیلیٹرلی انڈیا نے اس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے اور پاکستان کا جو ہے وہ کیس لیگلی کہا جاتا ہے کہ بہت مضبوط ہے, اگر آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتا سکیں کہ پاکستان کا کیس کس طرح سے مضبوط ہے اور کتنا مضبوط ہے, کیونکہ ظاہر ہم سنتے تو رہتے ہیں, یہ سب دیکھتے رہتے ہیں لوگ باتیں, لیکن ایک ایسی سٹیج پہ جب دونوں کنٹریز پچھلے سال ایک بڑی لڑائی لڑ کے بھی ہٹیں, اب یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے اور اس کی جو لیگل امپورٹنس ہے یا جو اس کا ہیومن رائٹس کا اینگل ہے یا ریکوائرمنٹس ہے کسی کنٹری کی واٹر کی, اس ایسپیکٹ سے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. یور ٹیک آن. جی بہت شکریہ. جی ظاہر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور پاکستان جب یہ کہتا ہے کہ اس کا کیس اچھا ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ تمام ممالک پاکستان کے اس موقف کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ابھی تک کسی ملک نے انڈیا کی ہولڈنگ ان ابینس کو اپریشیٹ نہیں کیا, نہ انڈورس کیا, نہ کوئی سٹیٹمنٹ دی آج تک کہ انڈیا نے یہ درست اقدام کیا ہے. نارملی اتنا بڑا اقدام ہو تو لائک مائنڈڈ ممالک جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ایسا کوئی ملک نہیں ہے, اور اس کی بڑی سادہ وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی قوانین جو ہیں جب وہ سائن ہو جاتے ہیں, ریٹیفائی ہو جاتے ہیں, کمٹ کر لیے جاتے ہیں, تو ان سے آپ پھر ریزائل نہیں کر سکتے, ان سے آپ ایگزٹ نہیں کر سکتے ماں سوائے اس طریقے کے جو اس ٹریٹی یا انٹرنیشنل کنونشن میں نہ دیا گیا ہو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ این پی ٹی وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہیں ان میں باقاعدہ اسپیسیفک وڈرال کلازز ہوتے ہیں, تو ایک میکینزم خود وہ قانون پرووائڈ کرتا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی ایسا کوئی میکینزم پرووائڈ نہیں کرتا. اس کی نیچر ایسی ہے کہ یہ انڈیفینٹ ڈیوریشن کی ٹریٹی ہے, یعنی اس ٹریٹی نے کبھی ختم نہیں ہونا, یہ کنٹینیو کرتی ہے, بیکاز اس کی نیچر ایسی ہے کہ باؤنڈری ٹریٹی نما ٹریٹی ہے. جو باؤنڈریز کی ٹریٹیز ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ انٹرنیشنل لاء میں سینکٹیٹی ان کو دی جاتی ہے. سو جب انڈیا نے کہا ہم نے اس کو ہولڈ ان ابینس کرنا ہے اور اس کے تحت جو ان کی آبلیگیشنز ہیں وہ پاکستان کی طرف پرووائڈ نہیں کریں گے, تو اس کو قانون کی زبان میں ہم میٹیریل بریچ بھی کہیں گے, یعنی کچھ چھوٹا موٹا وائلیشن نہیں. ہولڈنگ ان ابینس از اے فیشن ٹرم یوزڈ ٹو ہائڈ دا میٹیریل بریچ, بٹ در حقیقت پاکستان کی جانب سے ٹریٹی انٹیکٹ ہے. وہ ہم کہتے ہیں, وہ ہم کہتے رہیں گے. ہماری جو اسٹریٹجی 1 کی تمام سٹیپس ہیں وہ اس ٹریٹی کی بیس لائن کے مطابق ہوں گی, لیکن اسٹریٹجی 2 جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ یہ میٹیریل بریچ کر رہا ہے انڈیا, اور اس وجہ سے اس کا جو کانسیکوینس ہے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں, جس میں یہ ہے کہ وہ پاکستان کا پانی روکنے جا رہا ہے, اور اس کے لیے اس نے ببانگ دوہل اس اعلان کو ڈاکیومنٹ کر دیا ہے ایز این آفیشیل پوزیشن, جو انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے. اوکے صوفی صاحب, ذرا یہ بھی میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کل آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ اپر رائپیرین کے طور پر جو کچھ ظاہر انڈیا کرے, بڑے کیئرفلی, بڑے آرٹیکولیٹ تھے وہ, اور بڑا نپی تلی گفتگو کی انہوں نے, لیکن انہوں نے جو بات کی کہ پھر اس طرح چائنا بھی جو ہے وہ اپر رائپیرین ہے, اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوتی ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا. ظاہر ہے وہ تو بہت محتاط انداز میں اور بڑا ٹو دی پوائنٹ رہ کے بات کر رہے تھے, لیکن اس کو اگر ہم پاکستانی پرسپیکٹو سے سمجھنا چاہیں تو اس کو بھی ذرا ہائی لائٹ کیجیے گا کہ وہ اس سے کیا انڈیکیٹ کر رہے تھے, جو انڈیا کر رہا ہے اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. دیکھیے انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ چائنا کا اس میں سٹیک ہے انڈس میں, کیونکہ انڈس جو ہے وہ چائنا اور تبت ان کی ٹیریٹری سے اوریجنیٹ کر رہا ہے, اور یہ اس لیے جتنے تمام دریا ہیں جتنے ملکوں سے گزرتے ہیں وہ تمام ممالک کو اس ٹریٹی ارینجمنٹ میں پارٹی بنایا جاتا ہے, جو ٹریٹی ارینجمنٹ ان دریاؤں کے پانی کو ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہو یا اس کو ڈیل کر رہا ہو. تو اسی لیے چائنا کا omit ہو جانا انڈس واٹر ٹریٹی میں اپنی جگہ ہے, ہسٹورک ایونٹ ہے, مگر اگر ہم ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ کوئی ایڈیشنل پروٹوکول یا کوئی اضافی ٹریٹی آرٹیکل 12 کے نیچے نیگوسیشنز کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں پھر اس صورت میں چائنا کو پارٹی بنانے کی تجویز لانی چاہیے اس ایڈیشنل ٹریٹی یا پروٹوکول میں. اوکے سو جنرل صاحب, اب آپ ذرا بتائیے گا, کیونکہ آپ نے بھی کل وہ سیمینار اٹینڈ کیا ہے, اب آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. ظاہر انٹرنیشنل ایکسپرٹس آئے ہوئے تھے وہاں پر, ڈفرینٹ فیلڈ سے آئے ہوئے تھے, جنہوں نے اس مسئلے کو اپنے اپنے طریقے سے اجاگر کیا ہے, بات کی ہے اس کی امپلیکیشنز, اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا.
اور یہ کتنا انسانی مسئلہ ہے, یہ صرف مسئلہ دو ملکوں کے بیچ میں نہیں ہے. تو آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کا کوئک سولوشن کیا ہے؟ یہ جو ہم سیمینار کر رہے ہیں یا انٹرنیشنل فورمز پہ صرف آواز اٹھائی جائے گی, ڈائلاگ, یا پھر کسی سٹیج پہ جو ہے اگر انڈیا باز نہیں آتا یا نہیں مانتا تو پھر اس کا کیا کوئی ملیٹریلی سولوشن نکالنا پڑے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عباس صاحب فار انوائٹنگ می, اور میرا جاوید ملک صاحب کو ایکسیلنسی اور احمد بلال صوفی صاحب کو بہت سلام. دیکھیں پاکستان جو سلوشن ہے, آپ نے بات کی کہ کوئی نکالنا پڑے گا. پاکستان نے اپنے پانی کو 25 کروڑ عوام کا آپ نے ذکر کیا جن کی زندگی اور موت کا یہ مسئلہ ہے, اس کو اپنے نیشنل وائٹل انٹرسٹ میں شامل کر دیا ہے. جب ایک سٹیٹ ایک چیز کو جو بھی ایشو ہے یا لینڈ ہے یا جو بھی ہے اس کو جب نیشنل وائٹل انٹرسٹ میں شامل کرتی ہے, دین دیٹ اسٹیٹ ریزرو دی رائٹ آف ڈیفینڈنگ اینڈ پروٹیکٹنگ دیٹ وائٹل انٹرسٹ بائی یوزنگ آل اویلیبل مینس. اس وقت تو آپ ڈپلومیسی کو, پالیٹکس کو یوز کر رہے ہیں, یہ بھی ایک مین ہے ٹو پروٹیکٹ یور وائٹل انٹرسٹ. اگر گاڈ فار بٹ یہ اسٹیٹ جو ایک بیسیکلی ایک ایب نارمل اسٹیٹ بن چکی ہے, انڈیا از نو مور اے نارمل اسٹیٹ کہ آپ اس کے ساتھ نارمل ٹریٹیز کے ذریعے, ملٹی لیٹرل فورمز کے استعمال کرتے ہوئے یہ چیزیں, جب تک یہ ہندوتوا کی سوچ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے تو دے ول ویپنائز ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو انہوں نے ابھی پانی کو ویپنائز کیا, تو پھر آپ کو یہ آپشن اگر استعمال کرنی پڑ گی. کل بھی جو سیمینار میں ایک لارجر سینس پائی جا رہی تھی انفارچونیٹلی, وہ ہارڈ اپلیکیشن کی اس آپشن کے اوپر سب نے تقریباً بات کی ہے, انکلوڈنگ ایکس فارن منسٹرز جن میں بلاول بھی شامل تھے, بلاول بھٹو صاحب بھی شامل تھے, باقی لوگوں نے بھی پولیٹیکل مائنڈ ہے. دس از اے ہارڈ ریئلٹی بٹ دی افیکٹ ہے. اور کنسیڈرنگ ٹوڈیز پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ اور جو عوام کی ول ہے, دس از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو یوز یور فورسز. تو آئی تھنک یہ پریشر اگر بلٹ ہوا اور ریکوائرمنٹ ہوئی تو آف کورس دس کین بی ون آف دی آپشن, اور پھر پاکستان اس طرف جائے گا. یہ کمپلشن ہوگی ہمارے اوپر, کیونکہ آلریڈی پاکستان نے ایز اے پالیسی اس کو این ایکٹ آف وار قرار دے دیا ہے کہ اگر وہ پانی کو ڈائیورٹ کریں گے, روکیں گے یا اس ٹریٹی کے خلاف آگے زیادہ ایکٹیویٹیز کریں گے تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز این ایکٹ آف وار, اور ایکٹ آف وار کو پھر رسپونڈ کرنے کے لیے یو کین یوز اینی آپشن. سو اینی آپشن میں اب لیٹ می اوپنلی سے دس, پھر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اگر انڈیا ڈپلومیٹکلی ان چیزوں کو نہیں ایڈمٹ کرتا, جو کہ نہیں کر رہا, ظاہر ہے ایک کنٹری نے جو ہے آپ کے ساتھ ڈائلاگ بند کیا ہوا ہے, کوئی ریلیشن شپ اس کا نہیں ہے, انٹرنیشنل فورمز پہ وہ اوائڈ کرتے ہیں بیٹھنا, کسی انٹرنیشنل لا کو وہ نہیں مان رہے ہیں اس کیس کے اندر, تو کیا پھر پاکستان یہ جو ڈیمز بنائے جا رہے ہیں ان کو ٹارگٹ بھی کر سکتا ہے؟ ان کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. یہ یو کین کریٹ کنڈیشنز بائی ہیونگ ملٹری افیکٹس ایلز ویئر, کہ آپ پالیسی کیپچولیشن کریں ایز فار ایز اس ٹریٹی کے اوپر. یو کین کمپیل انڈیا کہ آپ پالیسی کیپچولیشن کریں. یہ جو آپ کا پانی کے اوپر آپ نے IWT کے اوپر جو پالیسی بنائی ہے, اس سے آپ کو پیچھے ہٹنا ہوگا. اینڈ آف کورس ڈائریکٹلی آپ ڈائریکٹلی بھی انگیج کر سکتے ہیں. میں بھی بغیر کسی لگی چھپا کے بات کرنے کے, آپ نے آلریڈی, میں نے تو کافی کچھ کہہ دیا خیر, بٹ پاکستان ول یوز اٹس فورس. پاکستان کو مجبور کر دیا جائے گا. دیکھیں 25 کروڑ عوام کی زندگیوں کا مسئلہ ہے, 80% کسانوں کی لائف کا مسئلہ ہے, اور 80% کسانوں کا مطلب ہے کہ پورے 25 کروڑ عوام کا پانی اور خوراک آپ نے ختم کر دیا ہے. آپ فوڈ سکار ہو جائیں گے. آلریڈی ہمارے واٹر شارٹیجز ہیں, وی ہیو سیریس چیلنجز. باقی دیکھیں پاکستان کا اپنا رسپانس ہیز ٹو بی دیٹ اسٹرانگ کہ آپ اپر we will go to any extent full spectrum war ہو سکتی ہے. You are trying to say کہ یہ پھر کچھ رکے گا نہیں, because if once we have declared it act of war so we can go to any extent, پھر اس میں کوئی limits نہیں رہتی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.